میری آخری بات تواڈے سارے دے سامنے میری ایک آرزو ہے، اتنی حضور نال محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ بس میری تواڈے نال ایک آرزو ہے، جدوں قبر وچ فرشتے پوچھن تو میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے، اور ساڈا کوئی مقصد نہیں، نہ اسی تواڈے کو کچھ لینا ہے نہ اسی تانوں کچھ دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ خادم رضوی کی نماز جنازہ آج 10 بجے مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ گزشتہ روز طبیعت خراب ہونے پر مولانا خادم رضوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تحریک لبیک کے سربراہ گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے، جن کی نماز جنازہ آج 10 بجے مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ جمعرات کے روز ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی تھی اور بعد ازاں ہسپتال لے جاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انتقال کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے رہنما تحریک لبیک عنایت الحق قادری کا کہنا تھا کہ لاہور میں خادم رضوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ خادم حسین رضوی کل ہی اسلام آباد سے واپس لاہور آئے تھے۔ اسلام آباد میں بھی ان کی طبیعت خراب تھی۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ وفات پا گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ جمعرات کے روز ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی، جس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے رہنما تحریک لبیک عنایت الحق قادری کا کہنا ہے کہ لاہور میں خادم حسین رضوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اسلام آباد میں بھی ان کی طبیعت خراب تھی۔ واضح رہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کا تعلق پنجاب کے ضلع اٹک سے تھا۔ وہ 22 جون 1966 کو نکا تود ضلع اٹک میں حاجی لال خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ جیلم اور دینا کے مدارس و دینیا سے حفظ و تجوید کی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد لاہور میں جامعہ نظامیہ رضویہ سے درس و نظامی کی تکمیل کی۔ وہ حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث بھی تھے اور فارسی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی ٹریفک کے ایک حادثے میں معذور ہو گئے تھے اور سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے گزشتہ کچھ سالوں کے دوران پاکستانی سیاست میں اہم مقام حاصل کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ناموس رسالت کے معاملے پر کیے جانے والے شدید احتجاج اور دھرنوں کی وجہ سے ان کی جماعت تحریک لبیک پاکستان کو ملکی سطح پر پذیرائی ملی تھی، جبکہ عام انتخابات 2018 میں ٹی ایل پی ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت کے طور پر سامنے آئی تھی۔ تحریک لبیک انتخابات کے دوران لاکھوں ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ بعد ازاں آسیہ بی بی کے معاملے پر علامہ خادم حسین رضوی اور دیگر ٹی ایل پی قائدین نے ملک بھر میں احتجاج کے نام پر انتشار پھیلانے کی کوشش کی، جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی کو کئی ماہ جیل کاٹنے اور معافی نامے پر دستخط کیے جانے کے بعد رہا کیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے ان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی جانب رخ کیا گیا اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ مذاکرات کے بعد خادم حسین رضوی نے اسلام آباد میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اسلام آباد میں دھرنے کے دوران ان کی طبیعت خراب تھی اور پھر لاہور واپس پہنچنے کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ اسلام آباد میں دھرنے کے دوران ان کی طبیعت خراب تھی اور پھر لاہور واپس پہنچنے کے بعد وہ انتقال کر گئے، جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے۔